السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 3 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پاکستان سمیت 75 ممالک کے امیگرنٹ ویزوں کی پروسیسنگ معطل کرنے کے فیصلے کو امریکی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ شہری حقوق کی تنظیموں کے اتحاد نے نیو یارک کی عدالت میں امریکی محکمہ خارجہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ پالیسی دہائیوں سے قائم امریکی امیگریشن قانون کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ متنازعہ ویزا پالیسی پر عمل درآمد فوری طور پر روکا جائے۔ واضح رہے کہ امیگرنٹ ویزوں کی پروسیسنگ معطل کرنے کا فیصلہ 21 جنوری سے نافذ العمل ہے، جس سے پاکستان کے علاوہ افغانستان، بنگلہ دیش، الجزائر، آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، بھوٹان، بوسنیا سمیت متعدد ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر بانی پی ٹی آئی کی صحت کا معاملہ اٹھا دیا ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ ان کے ذاتی معالجین کے ذریعے کرایا جائے۔ محمود اچکزئی نے طبی معائنے کے دوران اہل خانہ اور ذاتی ڈاکٹروں کی عدم موجودگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے فوری ذاتی مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس لیے طبی معائنہ شوکت خانم اور شفا اسپتال کے ماہر ڈاکٹروں سے کروایا جائے۔ خط میں ڈاکٹر محمد عاصم یوسف، پروفیسر مظہر اسحاق اور پروفیسر عامر آوان کے نام بھی بطور ذاتی معالج تجویز کیے گئے ہیں۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے لیبیا کے نائب کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ دفاعی تعاون اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام حفتر نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا، جہاں انہیں نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے ذریعے پاک فضائیہ کے مختلف منصوبوں سے آگاہ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیبیا کے وفد نے پاک فضائیہ کے فضائی اور زمینی عملے کے آپریشنل تجربے سے استفادہ کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ ایئر چیف نے لیبیا کی فضائی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دلائی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل لیبین عرب مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی، جس میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی فوجی تعاون پر بات چیت ہوئی تھی۔ بسنت کے موقع پر لاہور ایئرپورٹ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق طیاروں کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے حساس علاقوں میں ہوگا تاکہ فضائی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری جانب سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے بسنت کے موقع پر شہریوں کو ماحولیاتی ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے مطابق 6 سے 8 فروری تک میٹرو بس، اورنج لائن میٹرو ٹرین سمیت پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت مفت دستیاب ہوگی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور مذاکرات کے نتیجے میں کسی معاہدے تک پہنچنا ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بتایا کہ وینزویلا کی جانب روانہ کیے گئے بحری بیڑے سے بھی بڑا امریکی بحری بیڑا ایران کی سمت بڑھ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بات چیت ناکام ہوئی تو اس کے بہت برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف جمعے کو ایرانی وزیر خارجہ سے مذاکرات کریں گے۔ یوکرین روس جنگ سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی پر کام جاری ہے اور اس حوالے سے جلد اچھی خبر آنے کی امید ہے۔
وائٹ ہاؤس میں گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان کا ایپسٹین اسکینڈل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکی صنعتوں کے لیے اہم معدنیات کا اسٹریٹجک ذخیرہ قائم کرنے کے فیصلے کا بھی اعلان کیا۔ امریکی اور ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ مئی سن 2023 سے تعطل کا شکار امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات جمعے کو ترکیہ میں دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ملاقات استنبول میں ہوگی، جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر اور دیگر ممالک بھی شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق دو طرفہ ملاقات کے علاوہ سے فریقی اور دیگر سفارتی نشستیں بھی ہوں گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ سفارتکاری کا عمل جاری ہے اور ایران یورینیم افزودگی کے معاملے پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے بدلے ایران چاہتا ہے کہ امریکی فوجی اثاثے اس کے قریب علاقوں سے منتقل کیے جائیں۔ ایرانی حکام کے مطابق اب فیصلہ امریکی صدر کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے منگل کو تصدیق کی ہے کہ پاکستان کو ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے آئندہ مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جس کا مقصد تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے بتایا کہ پاکستان کو باضابطہ دعوت نامہ موصول ہو چکا ہے۔ ایک سفارتی ذریعے کے مطابق پاکستان کی شرکت کو انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام آباد خاموش سفارتکاری کے ذریعے فریقین کے درمیان بات چیت کو آسان بنانے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل صدر ٹرمپ نے بھی ایران کے ساتھ مزید مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی نے بھی تصدیق کی تھی کہ جنگی ماحول کے برعکس امریکہ کے ساتھ بات چیت کے فریم ورک پر کام جاری ہے۔ تقریباً 135 فلسطینی فوری اور ہنگامی طبی علاج کے لیے رفح کراسنگ کے ذریعے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کتنے مریضوں کو مصر میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ تقریباً 2 سال کی جبری بندش کے بعد پیر کو رفح بارڈر دوبارہ کھلنے کے پہلے دن اسرائیل نے صرف 5 فلسطینی مریضوں کو، وہ بھی تشویشناک حالت میں تھے، غزہ سے باہر جانے کی اجازت دی۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے جنوب میں ایک 19 سالہ فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا، جبکہ گزشتہ کئی دنوں سے بچوں اور خواتین سمیت شہری آبادی پر جاری مہلک حملوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب لبنان میں اسرائیلی فوج کی جانب سے شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں پیر کے روز 1 شخص شہید اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ لبنانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق حملے 2 دیہاتوں میں کیے گئے۔ نومبر سن 2024 میں طے پانے والی جنگ بندی کے باوجود، جس کا مقصد 1 سال سے زائد عرصے پر محیط دشمنیوں اور 2 ماہ کی ہمہ جہت جنگ کا خاتمہ تھا، اسرائیل بدستور لبنان پر حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ان 5 علاقوں میں فوجی موجودگی برقرار رکھی ہوئی ہے جنہیں وہ اسٹریٹجک قرار دیتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں ہتھیاروں کے ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ رہائشی علاقوں پر بمباری کو یہ کہہ کر درست قرار دیا جا رہا ہے کہ جنگجو شہری انفراسٹرکچر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے کفار تبنیت اور عین قنا کے مکینوں کو انخلا کی وارننگ جاری کی تھی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جمعے کے روز لبنان کے مختلف علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ یہ کارروائیاں لبنانی فوج کی جانب سے مزاحمتی گروپ کو غیر مسلح کرنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے 1 دن بعد کی گئیں۔ امریکی دباؤ اور اسرائیلی حملوں کے خدشات کے پیش نظر لبنان نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جو 1 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی دشمنیوں اور جنگ بندی کے بعد کمزور ہو چکا تھا۔ شمالی فوج نے شمال مشرقی شہر حسکہ میں
اپنی تعیناتی شروع کر دی ہے جو اس سے قبل کردوں کی زیر قیادت سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے کنٹرول میں تھا۔ یہ اقدام امریکہ کی حمایت یافتہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت کیا گیا ہے۔ ایس ٹی ایف کی جانب سے کرفیو نافذ کیے جانے کے چند گھنٹوں بعد پیر کو فوجی ٹرکوں کا ایک بڑا قافلہ حسکہ میں داخل ہوا۔ یہ تعیناتی دمشق اور ایس ٹی ایف کے درمیان طے پانے والے نئے ثالثی معاہدے کا حصہ ہے جس کا اعلان گزشتہ جمعے کو کیا گیا تھا۔ معاہدے کے تحت ایس ڈی ایف کے جنگجوؤں کو شامی قومی فوج اور پولیس میں شامل کرنے کا فریم ورک بنایا گیا ہے، جبکہ گروپ کے زیر کنٹرول سول اداروں کو مرکزی حکومت میں ضم کیا جائے گا۔ حکومتی فورسز کرد اکثریتی علاقوں میں داخل نہیں ہوں گی، تاہم وزارت داخلہ کے محدود سیکیورٹی یونٹس حسکہ اور قامشلی میں ریاستی اداروں کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ شامی حکام کے مطابق حکومتی افواج کا داخلہ پرامن اور طے شدہ شیڈیول کے مطابق ہوا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کرد فورسز کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی ایس ڈی ایف کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، جسے وہ ترکی میں کردوں کی زیر قیادت مسلح بغاوت کی توسیع قرار دیتا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مختلف سطحوں پر بات چیت جاری ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانا آسان نہیں ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق لیوروف نے کہا کہ روس نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے یوکرین بحران کے حل کی کوششوں کو سراہتا ہے، تاہم یہ واحد مسئلہ نہیں ہے جس پر دونوں ممالک کو بات چیت کی ضرورت ہے۔ کرکٹ۔ اطلاعات کے مطابق حکومت پاکستان کے 15 فروری کو بھارت کے خلاف شیڈول T20 ورلڈ کپ میچ نہ کھیلنے کے فیصلے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے معاملے کے حل اور ممکنہ مالی نقصان سے بچنے کے لیے بیک چینل رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا اعلان میچ سے تقریباً 15 دن قبل کیا گیا، جس سے آئی سی سی کو متبادل آپشنز تلاش کرنے کا موقع ملا۔ اس سلسلے میں چند دیگر کرکٹ بورڈز بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ قابل قبول حل کے لیے آئی سی سی کی مدد کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے ٹیسٹ اور ون ڈے کپتان پیٹ کمنس کمر کی انجری کے باعث T20 ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ESPN کے مطابق 32 سالہ فاسٹ بالر کو آسٹریلوی اسکواڈ سے باہر کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی جگہ بین ڈاور شوئس کو شامل کیا گیا ہے۔ پیٹ کمنس گزشتہ سال جولائی سے انجری کا شکار ہیں اور فالو اپ اسکین کے بعد ڈاکٹروں نے مزید آرام کا مشورہ دیا ہے۔ کمنس کے مطابق وہ خود کو بہتر محسوس کر رہے ہیں، تاہم وقت کی کمی کے باعث ورلڈ کپ میں شرکت ممکن نہیں ہو سکی اور اب ان کی توجہ مکمل طور پر آئی پی ایل پر مرکوز ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔